اب دوسری بات بڑی کام کی بات ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. جی بابا بہت کام کی اور بڑی نفیس بات بتا جو آج تک میں نے نہیں کہی کبھی، وہ بات کر رہا ہوں. اس سے آج پردہ ہٹانا چاہ رہا ہوں. پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت ہے کہ بتا دیں، تو وہ بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں، ایک مفتی ہے، مفتی جی حضور ہوتے ہیں. ہاں مفتی ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں. یہ فرقوں کے سارے جو ان کے مولوی صاحبان ہیں بڑے، ان کی ڈگریاں ہیں. یہ مفتی ہے، یہ مجتہد ہے، یہ ہاں جی علامہ ہے. تو کیا مفتی کا بیٹا جو ہوتا ہے مفتی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا، وکیل جو ہے اس کا بیٹا نہیں ہوتا. وہ عدالت میں جا کے بحث کرنا شروع کر دے، کوئی پوچھے بھی تم وکیل ہو، کہے نہیں میں وکیل کا بیٹا ہوں. اس لیے نہیں نا. اگر یہ شعبہ اسے پسند ہے وکالت، تو اسے وکالت پڑھنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی، خود کو تیار کرنا ہوگا. مولوی صاحب کے بیٹے نے مولوی بننا ہے تو وہ مولویوں والی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، فقہ پڑھنی پڑے گی، صرف نحو پڑھنی پڑے گی، علم الکلام پڑھنا پڑے گا، فلسفہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تب جا کے. تو اسی طرح اب ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ نہیں. نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے؟ نبی کا بیٹا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. نبی کا بیٹا نبی ہوتا، نوح کا بیٹا جہنم میں چلا جاتا. ٹھیک ہے. تو پیر کا بیٹا پیر ہے؟ نہیں. مگر یہ ایڈوانٹیج انہیں ہے، پیر صاحب کو ہے. جی حضور یہ ہے. ہاں، کیونکہ 500 سال گزر گئے ہیں اس بزرگ کو دنیا سے گزرے ہوئے. جی حضور. اب اس کی اولاد ابھی تک پیر پیدا ہو رہی ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس خاندان بس وہ پیر ہے، پیدائشی پیر ہے. جو بھی کچھ کر رہے ہیں. ہاں، اب وہ بھی فخر کر رہا ہے کہ میں پیر ہوں. گدی پہ بس ہاں یار، جو گدی پہ نہیں بھی ہیں، پیر ہی کہتے ہیں. اب سارے لوگ تو گدی پہ نہیں بیٹھے ہوتے اس خاندان کے. 4-5 بیٹے ہیں اس کے تو ایک بیٹے کا گدی ہے، باقی تو نہیں، اس کے 10 خاندان اور بھی ہیں. جی 500 سال جو گزر گئے ہیں کسی بزرگ کو، اس کا خاندان کتنا پھیلا ہوگا؟ لاکھوں تعداد میں. لاکھوں تعداد ہوگی، مگر سارے پیر ہیں. ڈیر کی میں ہے ایسا. یار ہر جگہ پہ دیکھ لیں. چلو اوروں کی میں بات نہیں کرتا، میں اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں، حضرت سلطان بہو کا خاندان. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں اس میں سے کس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیر نہیں ہے؟ پیدائشی طور پہ پیر پیدا ہو گئے. سلطان تو ایسے ہی ہوتا ہے. استغفر اللہ، یہ کس راہ پہ چل پڑے؟ یہ کوئی وراثت ہوتی؟ اب اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوا کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہو گیا بس یہ مسلمان ہے. جی حضور یہ ہے. کافر. میں کہتا ہوں جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا، مولوی کا بیٹا مولا پیدا نہیں ہوا، جج کا بیٹا جج پیدا نہیں ہوا، اگر یہ شعبہ اسے پسند ہے تو اسے پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے بس. اور کیا ثبوت ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کون گواہ ہے اس بات کا کہ یہ مسلمان ہے؟ وہ کلمہ صرف حضور. کس کے سامنے؟ کس نے پڑھایا اسے؟ کون گواہ ہے؟ وہ بھائی اس بیعت ہونے کے بعد ہی مسلمان ہوتا ہے وہ، اس لیے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اس کے 2 گواہ ہوتے ہیں شرعن. ان کے سامنے اس نے اسلام قبول کیا ہے. جو میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بات تھی، اس سے پہلے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. خود سے مسلمان ہے نا، نام کا مسلمان ہے. اب نام رکھنے سے تو مسلمان نہیں ہو جاتا. یہ بات سمجھ نہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں گے یہ غلط ہے، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، میں مان لوں گا کہ غلطی ماننے میں مجھے کوئی آر نہیں ہوتی، میں مان لیتا ہوں. اب یہ کوئی ضروری ہے کہ جو میرا بیٹا ہو وہ بھی اسی راستے پہ چل رہا ہو جو میرا راستہ ہے؟ میرا ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ الگ بات ہے. کیا وہ اس راستے پہ چلے گا؟ نہیں ہے. چلے گا تو اس کی مرضی ہے، نہیں چلے گا تو نہ چلے، اس کی اپنی مرضی ہے. تو کیا آپ پہ یہ لازمی ہے بھی وہ میرا بیٹا جو ہے وہ پیر ہونا چاہیے؟ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو جائے باڑ میں. اب میری نسبت اسے یہ فائدہ تو نہیں دے دے گی، مگر یہاں رواج بنا ہوا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اس طرح نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ جو دین ہے نا، یہ اتنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور خاص کر یہ جو علم ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ تو سب سے مشکل ہے. زہری طہارت تو پھر بھی آسان ہے، نہا لیں گے،
وضو کر لیں گے، غسل کر لیں گے، ظاہری جسم کپڑے پاک صاف پہن لیں گے، تو شریعت تو ظاہری طہارت، تو اندرون باطن کی جو طہارت ہے وہ تو طریقت میں ہے، طریقت سیکھو گے تو سمجھ آئے گی، تو طریقت شروع ہی بیعت ہونے کے بعد ہوتا. اب ہمارے تصوف میں تو یہ ہے، اب ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا بس ٹھیک مسلمان ہے. تو کیا ثبوت ہے اس کے مسلمان ہونے؟ کون گواہ ہے اس کے مسلمان ہونے؟ تو یعنی کہ اس کو جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کوئی اور اس کو دین اچھا لگتا ہو، یہ ادھر چلا گیا ہو، مگر اس پہ لیبل وہی مسلمان کا لگا رہے گا؟ نہیں لگا رہے گا. بھائی اس نے کون سی گواہی دی ہے، کون سی شہادت دی ہے، کس کے سامنے اقرار کیا ہے؟ مگر جو کہتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی وہ کافر ہی ہے. بس کم سے کم میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں. کافر ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، دیندار ہے یا نہیں ہے یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. حضور آپ نے بات بتائی تھی کہ حضور نے جب صحابیوں کو دست بیعت کیا تھا تو ان کے بیٹوں کو، ان کی اولادوں کو علیحدہ سے کیا تھا. جی بابا ہاں جی، جی سب کو علیحدہ کیا. جی ایسا ہے تو پھر وہی ان کے بڑوں کو کر دیتے. بس وہی آگے سے وہ ہو جاتے ہیں. اب حضرت سلطان بہو خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں دست بیعت کردم مارا مصطفیٰ، کہ مجھے حضور نے اپنے ہاتھ پہ دست بیعت فرمائی. جی بابا تو کیا حضرت سلطان بہو مسلمان نہیں تھے پہلے؟ مگر یہ شرط ہے کیونکہ طریقت کا وہ پورا ہونا ہے نا. جب طریقت میں آؤ گے تو یہ پورا کرنا پڑے گا، بیعت ہونا ہے. بیعت ہوگی تو گواہ ہوں گے، گواہوں کی موجودگی ہوگی، اقرار لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. جب پوچھا جائے گا اب تمہارے گلے میں پھندا فٹ ہے، اب اس سے نہیں بچ سکتے، نہ اس کی سزا سے بچ سکتے ہو، نہ اس کی جزا تمہیں کوئی روک سکتا ہے، کوئی تمہاری جزا، کیونکہ تم نے اقرار کر لیا ہے. جب اقرار کر لیا ہے تو اس کے جتنے احکامات ہیں وہ تم پہ واجب ہو گئے. اب بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے. اب مسلمان ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آسانی سے راستہ مل جائے، اسی لیے تو یہ ثواب کے پیچھے پڑے ہوئے.